اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک الآل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین علیہم السلام۔ ناظرین مکرم، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سفر کربلا کے اسباب اور واقعات ہیں۔ جب سے کرۂ ارض معرض وجود میں آیا ہے اور اس میں انسانی آبادی شروع ہوئی ہے، سفر کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم اگر دینی اور مذہبی اسفار کی تاریخ کا جائزہ لیں تو چند سفر ایسے ہیں جو بہت ہی رجحان ساز ہیں اور تاریخ ساز سفر ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا سفر، حضرت نوح علیہ السلام کا سفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر اپنے اہل خانہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو قوم ساز نبی تھے، اولو العزم، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت۔ انہی اسفار کا تسلسل چلتے 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 آگے ایک دردناک ترین سفر پر پہنچتا ہے جس کا نام ہے سفر کربلا۔ تاریخ اسلام کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا سفر ہے ناظرین مکرم۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس سفر کی تفاصیل جان کر، اس کے اسباب اور واقعات جان کر اور اس کے نتائج دیکھ کر۔ تاریخ دم بخود رہ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا اور آپ کی آل پاک کے ساتھ کتنا سفاکانہ سلوک کیا۔ یہ سفاکیت اور یہ بربریت، یہ بہت ہی حقیر اور معمولی الفاظ ہیں۔ جو کچھ ہوا اور ہوتا چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ناظرین مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوت کے لیے فرمایا تھا کہ یہ 30 سال قائم رہے گی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہمارے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کی مدت خلافت جب ختم ہوتی ہے تو خلافت راشدہ کا زرعی عہد بھی تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیاست ہے، اور سیاست بھی وہ جو آج کل آپ سیاست کے جو حال اور احوال دیکھتے ہیں، تمام وہ باتیں اس دور کی سیاست میں بھی موجود ہیں، اور اس میں شدت اور اس میں ظلم اور اس میں بربریت بدرجہ زیادہ تھی۔ یزید تخت نشین ہوا تو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب بیعت ہونا یعنی اظہار حکومت کو مان لینے کے مترادف تھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا زبانی یہ اقرار کر لینا کہ ہم آپ کو حاکم وقت مانتے ہیں اور آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کو ایک طرح سے اولو الامر مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں یہ استعداد ہی نہیں ہے، اس میں بنیادی کوالیفیکیشنز ہی نہیں ہیں، تو اکابر صحابہ کرام اور خاص طور پر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ یزید کی بیعت کا انکار کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں بڑے بڑے اکابر کے نام ہیں، اور ان کے سید و سرور اور سالار اعظم سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔
حضرت پیر صاحب، یزید کی تخت نشینی کے بعد جو حالات نے رخ اختیار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ سارا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ دیباچہ کربلا کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار ذہنوں میں تازہ کریں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی وہ چند باتیں جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد ہوئی۔ بے شک حضور امام حسین علیہ السلام اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی گہری نسبت اور قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ حضرت ام الفضل روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام، میں نے ایک خواب دیکھا اور میں وہ خواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی، لیکن اس قدر پریشان کن تھا کہ میں بتا نہیں پاتی تھی، بار بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے کے، تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ میں جس خواب کو بیان کرنے میں جھجک رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ پریشان کن خواب ہے، آقا نے سنا تو مسکرائے اور فرمایا یہ تو بڑا بابرکت خواب ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے آپ گود میں اٹھائیں گی۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، حضرت ام الفضل، حضور علیہ السلام کی رشتہ میں چچی لگتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک خواب نہیں، یہ خواب ہی رہتا اگر اس کی تعبیر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہ فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اس کی یہ تعبیر ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حسین حضور سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قطع جسد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ اس ہستی کا ہر طرز عمل جو ہے وہ ایک نمایاں طرز عمل ہے، اور پھر آپ کی اخبار شہادت جو ہیں وہ بھی آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ آ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر آپ کی خبر شہادت دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس خبر شہادت کو سن کر آپ کے لیے دعا جو کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ اس مصیبت کو ٹال دیا جائے، بلکہ آقا یوں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اللہم اعط الحسین صبرم و اجرا عظیما، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ حسین سے بڑا صابر یعنی اس امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ حضور خبر دے رہے ہیں کہ الحسین کتنے صبر کے مقام پر فائز اور اجر بھی کیسا ہوگا، اجر بھی کیسا ہوگا۔ اب اس سے آگے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حالات کو دیکھ رہے تھے اور یزید کی جب تخت نشینی ہوتی ہے، تو یزید اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے بھی آیا تھا، اور مختلف مواقع پر اس کی جو دین کے ساتھ پختگی نہ ہونا تھا اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، اور پھر قرآن حکیم نے خلافت کے جو معیار بیان کیے ہیں، آیات ہیں قرآن حکیم میں کہ خلافت کا معیار کیا ہے، اور جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، خلافت کے معیار میں سے کوئی ایک بات بھی اس میں پوری نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے صحیح بخاری کی روایت خلافت راشدہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی طرف سے جو ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خود جو ارشاد کامل ہے سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے،
تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرنا یا تنگ کر کے آمادہ بیعت کرنا، یہ تو صریحاً قرآن حکیم کی خلاف ورزی اس کو سمجھا جائے گا، اور ایسے ہی اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جو آگے ہوا وہ سارا اس بات کی جو ہے وہ تائید کر رہا ہے۔ اب جو سفر کربلا کے اسباب ہیں، اس میں جیسے ایک آپ نے خوبصورت اشارہ دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوئی تیاری نہ جنگ کی ہے نہ لڑائی کی ہے، اور میں ایک جملہ اس میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ 19 دن کے حضرت شہزادہ علی اصغر 9 رجب کو 60 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور 28 رجب کو آپ 19 دن کے وہ تمام آیات جو مہاجر فی سبیل اللہ کی شان بیان کرتی ہیں، وہ ساری حضرت شہزادہ علی اصغر کی شان میں لی جائیں گی، کیوں مہاجر فی سبیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کے سفر ہجرت کا آپ نے ذکر کیا، جناب ہاجرہ جناب اسماعیل وہ بنائے کعبہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور شہزادہ علی اصغر بقائے کعبہ کے لیے اس میں شریک سفر ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر میں۔ حضرت پیر صاحب نے بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا کہ کون سفر پہ نکلا ہے اور کس شہر سے نکلا ہے اور کس مقصد اور کس عزم سے نکلا ہے۔ تو یہ جو مطالبہ بیعت تھا وہ کیوں ضروری تھا کہ حضرت امام حسین بیعت کریں؟ آپ کی بیعت نہ کرنے سے ایوان و قصر حکومت میں کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور حضرت امام علیہ السلام کا موقف اس ضمن میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضور والا بہت ہی خوبصورت آغاز فرمایا حضرت قبلہ پیر صاحب نے، اور آپ کا آخری جملہ تو حقیقی معنوں میں وجد آفریں ہے کہ حضرت امام علی اصغر علیہ السلام بقائے کعبہ کے لیے نکلے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو مطالبہ بیعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلا اور سب سے مرکزی مسئلہ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا تھا۔ یہ پہلا بھی تھا اور مرکزی بھی تھا اور اہم بھی مسئلہ تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین پاک علیہ السلام جیسی ذات، باوقار شخصیت، عظیم المرتبت، نبی اکرم کی محبوب ہستی، اگر وہ میری بیعت کر لیتی ہے تو پھر میری حکومت کو دینی جواز مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید بھی جناب حسین کو دین ہی سمجھتا تھا، یعنی مرجع عالم اسلام تو یقیناً جانتا تھا۔ یقیناً ایسا، اسی لیے دیکھیں نا، لاکھوں لوگ تو بیعت کر چکے تھے، لاکھوں لوگ، تو پھر حسین کے لیے اتنا مطالبہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پھر سمجھتا تھا کہ دین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کتنی مرکزی حیثیت، لا الہ یہ ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو یہ کیفیات۔ اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو پھر اسے خدشہ یہ تھا کہ میری اس حکومت کا جو غیر شرعی ہونا ہے معاملہ وہ عیاں ہو جائے گا۔ لہذا اس چیز سے بچنے کے لیے اور اسے دینی جواز دینے کے لیے اس کا فوکس سارے کا سارا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت پہ تھا۔ تو اس نے فوراً کیا کیا، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ حضرت امام حسین کو بلایا جائے اور سختی کے ساتھ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کی۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ اصول تو لا اکراہ فی الدین کا ہے، لیکن جو دین سے خارج ہو جائے پھر ان کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جو دین سے ٹکرا جائے، صرف خارج نہیں ہوئے، دین کے مقابلے میں آگے۔ اصل میں حضور مسئلہ یہ ہوا کہ اسلام میں دین اور سیاست ایک ہی ہے۔ جی ہاں، جہاں دین کو الگ کیا جائے گا سیاست سے تو پھر اصول اور ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ چنگیز اول کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولید بن عتبہ کو لکھا گیا، خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر انکار ہو تو پھر سختی کی جائے تاکہ وہ پھر عبرت ہو جائے باقی لوگوں کے لیے بھی، سارے لوگ پھر بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ولید بن عتبہ نے اپنے حاکم کی اتباع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور آپ سمجھ گئے تھے کہ اس طلبی کا مقصد کیا ہے۔ آپ چند باوفا دوست اور ساتھی لے کر گئے تھے، اگر ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو وہاں پھر آپ کی حفاظت کرنا ممکن ہو سکے۔
لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور یہ پورا خاندان کبھی بھی کسی بھی ایسے معاملے میں پہل نہیں کرتا، تو آپ نے انہیں باہر روکا، آپ نے کہا کہ تمہیں اندر نہیں آنا جب تک میں خود نہ بلاؤں۔ یعنی اس پہلی میٹنگ میں بھی خطرے کا امکان تھا؟ بالکل، آپ جانتے تھے یہ جو کیفیات تھی، اس لیے آپ ساتھ لے کر گئے تھے، آپ نے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام فرمایا۔ پھر جو یزید کا خط تھا وہ ولید نے پڑھا آپ کے سامنے، تو پھر آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ صرف آپ کا کوئی سیاسی جواب نہیں تھا، وہ صرف سیاسی جواب نہیں تھا، آپ نے دین کی بقا کا اعلان فرمایا اس جملے میں۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مسئلہ میری اور یزید کی بیعت ہے، یہ شخصی تو مسئلہ ہی نہیں، اللہ اکبر، میرے جیسے اوصاف کی حامل جو بھی ہستی ہوگی اور جو میری مسند کے بعد بیٹھے گا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا بات، قیامت تک کے لیے ایک اصول طے ہو گیا، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اصول جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اصول طے ہو گیا۔ اسوہ حسینی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، واہ واہ، یہ دین ہے، یہ کردار ہے، یہ عدل ہے، یہ شریعت ہے۔ سبحان، آپ نے اس جملے میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ پھر آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری بیعت کا معاملہ ہے وہ خفیہ نہیں طے ہوگا، کہ میں رات کی تنہائی میں یہاں کوئی فیصلہ کر لوں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات، میں واضح طور پہ اعلانیہ زمانے کو بتاؤں گا کہ میں نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور آپ کا یہ اعلان کرنا یزید کے فسق و فجور کو، یزید کے ظلم کو، یزید کی شراب نوشی کو، یزید کی شریعت شکنی کو، بلکہ یزید کی خلافت کو ملوکیت میں ڈھالنے کی عملی نیت کو بھی رد کر گیا، بلکہ قیامت تک کے لیے دفن کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو انکار تھا وہ یزیدیت پہ لگنے والی پہلی ضرب۔ مدنی صاحب، حضرت امام حسین نے اس حساس موقع پر کچھ صحابہ کرام سے، کچھ عزیز و اقارب سے مشورت بھی فرمائی، کچھ لوگوں نے آپ کو خود بھی مشورے پیش کیے، اور اس سب کچھ کے نتیجے کے طور پر آپ نے دفاعی مزاحمت مدینہ منورہ میں رہ کے نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور سفر کا طے کر لیا۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی جانب جو حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کا اب سفر جاری ہونے والا ہے، اس میں چند بنیادی باتوں کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو شخص ریاست مدینہ کے قیام کی اہمیت کو جانتا ہے وہ امام حسین کی اس تحریک کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عرش مقام دراصل حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تہذیبی جمہوری ریاست کا قیام فرمایا، جس میں ہر عام و خاص کو برابر حقوق مل رہے تھے، اب یزید کے یہاں تخت نشین ہونے کے بعد حضرت امام عرش مقام کی وہ آپ کا وجدان اور آپ کی عقل و فہم اور دانش یہ بخوبی جان رہی تھی کہ میرے نانا حضور کی وہ مکمل ریاست اور اس کے تمام تر جو مفادات ہیں اور اس کے جتنے بھی مقاصد ہیں اور تقاضے ہیں وہ سارے یکسر ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس تحریک کا آغاز فرمایا۔ یہ ایک سفر نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے، انصاف کے لیے جتنی تحریکیں شروع ہوں گی ان کے بانی امام علی مقام امام حسین، ان کے بانی ہیں، اور آپ اس بات کو بھی واضح کر رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے اگر آپ کا کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص بھی ظلم اور ناانصافی کے لیے وہ کھڑا ہو تو تم نے اس کے سامنے ڈھال بننا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے اور انصاف کے پرچم کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، جو خطباء اس معاملے کو جس انداز سے معمولی سطح پر وہ بیان کر دیتے ہیں، امام عرش مقام پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہترین دانا اور دانشمند انسان تھے، اور دوسرا وہ تحمل مزاج ہستی تھے، تیسرا وہ تمام تر اسٹریٹجی کو جاننے والے تھے، وہ ہر سنہریوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ دھوکے سے بلا لیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا، نہ کوئی بچے تھے، ہاں، نہ پختہ عمر تھے، مشاہدات تھے، تجربات تھے،
قبلہ ان کا تو بچپن بھی ہمارے بڑوں سے اچھا ہوتا ہے, بے شک. ان کا تو بچپن ہی ذہانت والا ہے. تو اب آپ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے, اور بالخصوص میں نے اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ خفیہ انداز سے نہیں کرنا ہے, تو اس وقت مدینہ طیبہ کے جو سیاسی حالات تھے وہ یکسر تبدیل ہو گئے. جو بندہ نرم گوشہ بھی رکھتا تھا اس کے دل کے اندر بھی یہ بات امام علی مقام کی اس جملوں کے بعد واضح ہو گئی کہ یہ بہت خطرناک حالات کی جانب امت بڑھ رہی ہے, اور جو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ریاست ہمیں عطا فرمائی تھیں وہ تمام ختم ہونے جا رہی ہیں. تو پھر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں, حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں, عبداللہ ابن زبیر ہوں, یہ تمام لوگ, اور بالخصوص جو ہے محمد بن حنفیہ جو ہے فائنل مشاورت کے لیے امام حسین کے پاس حاضر ہوئے, اور آپ نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بتائیے کہ اب میں جس تحریک کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں ان کے حالات سے تم بھی واقف ہو, میں بھی واقف ہوں, تو اب میرا جو فیصلہ ہے اس میں آپ بتائیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے اس وقت بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ کہے نا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کرے, فائنل ڈیسیجن تو یہی ہے. آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ حق کر رہے ہیں, اور آپ جس جانب بڑھ رہے ہیں یہی امت کو اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف بڑھائے گا, اور میری جان اور میرا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے, آپ کے لیے وقف ہے. آپ مجھے حکم دیں تو میں بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, اور آپ حکم دیں تو میں مدینہ طیبہ میں رکتا ہوں. تو امام عرش مقام نے ان کو پھر مدینہ میں دو وجہ سے ٹھہرایا. پہلی وجہ دیکھیں ہر معاملے میں حکمت تھی, دانائی تھی, ایک بہترین جو ہے نا وہ فیصلہ سازی نظر آتی ہے, کوئی جلد بازی نہیں نظر آتی ہے, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ امام علی مقام ان حالات سے بد دل ہو گئے ہوں, ہمت ہار گئے ہوں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا, پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ چیز تو ان کی سوچ میں ہی نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ کیا بنے گا, لیکن وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ اسلام کی کامیابیوں کی چوٹیوں پر جو جھنڈا لہرائے گا اس کے لیے حضرت علی اصغر کے خون کی قربانی کی ضرورت ہے. وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے. تو محمد بن حنفیہ کو آپ نے دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں جتنی سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں جو فیصلے آئیں ان کو جو ہے مکہ مکرمہ میں جب تک موجود ہوں گا آپ نے وہاں پر وہ پوری اطلاعات بھیجنی ہے. تو وہاں پر محمد بن حنفیہ کو روکا, اور ساتھ میں پھر ان کو یہ وصیت بھی کی کہ میں اس بات کا تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, ان کا میں تمہارے سامنے جو ہے وہ تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہی اصل کامیابی کی راہیں ہیں. اور پھر کہا کہ میرے بعد بھی اور میرے ہوتے ہوئے بھی تم نے اسی وصیت پر قائم رہنا ہے جو ہمارے بابا حضور حضرت علی المرتضیٰ نے, یعنی تقوی پر قائم رہنا ہے, تم نے انصاف پر قائم رہنا ہے, اور کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا. بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا اور اتنی عمدہ گفتگو کا. ناظرین مکرم, کتاب الشفاء سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے, ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرنے سے انسان ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. چھوڑ کر طیبہ چلے طیبہ والے چھوڑ کر طیبہ چلے ساتھ لے کے درد و غم کیا کیا چلے ساتھ لے کے درد و غم کیا کیا چلے
شبیر سے وہ کس طرح پوچھئے شبیر سے وہ کس طرح چھوڑ کر نانا کا ہے روزہ چلے چھوڑ کر نانا کا ہے روزہ چلے اور نکلے مکہ سے تھے جو دین کے لیے نکلے مکہ سے تھے جو دین کے لیے وہ برائے دین پھر مکہ چلے وہ برائے دین پھر مکہ چلے اور ساجد اہل بیت کے غم کیا کہوں ساجد اہل بیت کے غم کیا کہوں درد کا دل پر میرے آرا چلے درد کا دل پر میرے آرا چلے وہ برائے دین پھر مکہ چلے چھوڑ کر نانا روزہ چلے طیبہ والے چھوڑ کر طیبہ چلے ساتھ لے کے درد و غم